وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ کسی نے پنجابی میں نبی علیہ السلام کی شان میں شاعر کہتا ہے کہ جتھے میرے حضور دے قدم لگے، یعنی جہاں نبی علیہ السلام کے پاؤں مبارک لگ گئے ویسی کوئی اور جگہ نہیں ہے۔ کہتا ہے جتھے میرے حضور دے قدم لگے اس تھاں ورگی کوئی تھاں نہیں ہو، تے جس دیاں قسماں عرش تے رب کھاوے اس نام ورگا کوئی نام نہیں ہو۔ عرض کیا ہے کہ جتھے میرے حضور دے قدم لگے اس تھاں ورگی کوئی تھاں نہیں ہو، جس دیاں قسماں عرش تے رب کھاوے اس نام ورگا کوئی نام نہیں ہو۔ جو کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے جو ہوا ہے اور جو بھی سوا۔ جتھے میرے حضور دے قدم لگے اس تھاں ورگی کوئی تھاں نہیں ہو، جس دیاں قسماں عرش تے رب کھاوے اس نام ورگا کوئی نام نہیں ہو، تے جیڑی میرے حضور دا منہ چومے۔ وہ ایک عورت کا ذکر کرتا کہتا ہے خاتون ہے جو بار بار نبی علیہ السلام کے چہرے پہ بوسے لیتی ہے، کبھی گالوں پہ، کبھی آنکھوں پہ، کبھی ہونٹوں پہ، اس کا بھی ذکر بیچ میں کرنا۔ جتنے میرے حضور دے قدم لگے اس تھاں ورگی کوئی تھاں نہیں ہو، جس دیاں قسماں عرش تے رب کھاوے اس نام ورگا کوئی نام نہیں ہو، تے جیڑی میرے حضور دا منہ چومے اس ماں ورگی کوئی ماں نہیں ہو۔ چلو چلیے جالیاں کھول بھئیے وہ دی چھاں ورگی کوئی چھاں نہیں۔ کیوں لاکھوں سلام اس آقا پر صلی اللہ کیوں لاکھوں سلام اس آقا پر، ظلم لاکھوں جس نے توڑ دیے، دنیا کو دیا پیغام سکون، طوفانوں کے رخ موڑ دیے۔ اس محسن عالم نے دنیا میں کیا کیا نہ دیا انسانوں کو، دستور دیا، منشور دیا، نئی راہیں دی، نئے موڑ دی۔ خانہ کعبہ کے باہر ایک درخت کے ساتھ ایک بندہ بیٹھا ہوا ہے، بڑا پریشان ہے 2-4 ہفتے سے۔ وہ مکہ مکرمہ میں اپنے اونٹ بیچنے کے لیے آیا تھا قریب کے گاؤں سے۔ اب اس نے منڈی میں اونٹ تو بیچ دی ہے لیکن جس نے خریدے ہیں وہ پیسے نہیں دے رہا۔ اب دیہاتی آدمی بڑا دکھی ہے۔ اب اس نے مکے میں پوچھنا شروع کیا لوگوں کو کہ بھئی یہاں کوئی چودھری صاحب ہیں، کوئی پردھان جی ہیں، کوئی صدر ہے، کوئی مشہور آدمی ہے جس کو جا کے میں درخواست کروں اور میرے پیسے جو منڈی والے نے مار لیے ہیں، نہ میرے جانور واپس دیتا ہے نہ پیسے واپس دیتا ہے، بھئی کسی ایسے بندے کا نام لگاؤ کہ ہم اس کے بعد جائیں، اپنی فریاد سنائیں، وہ ہمارا کام کروا دیں۔ تو مکے کے لوگوں نے اسے کہا کہ ہاں یہ جو خانہ کعبہ ہے جس میں لوگ طواف کرنے آتے ہیں، اس کے خانہ کعبہ میں روزانہ ایک طرف جو برآمدوں میں قالین بچھا کے ریشمی کپڑے پہن کے بڑے بڑے رئیس لوگ جو بیٹھتے ہیں یہی مکے کے حکمران ہیں۔ ان کے ہاتھ میں مکے کے سارے معاملات ہیں، خرید فروخت، سزا دینی، رہا کرنی، کس کو رکھنا کس کو اجاڑنا، سب یہی لوگ کرتے ہیں۔ 15-20 آدمی ہے وہ ان کے پاس چلا گیا۔ تو صبح کو جب مجلس لگتی تھی جو خانہ کعبہ میں روزانہ باقاعدہ قالین بچھا کے ریشمی کپڑے پہن کے بڑے بڑے کفار مکہ وہاں اکٹھے ہوتے تھے اور سارا دن دنیاوی کاروبار چلاتے تھے، آپس میں بہترین کھانے کھاتے تھے۔ تو بندہ گیا ان کے پاس، تو وہاں امیہ بیٹھا ہوا تھا۔ اس امیہ، عتبہ، ولید، عبداللہ بن جدان، ابو لہب، یہ بڑے بڑے دشمن اسلام جو تھے وہ روزانہ وہاں بیٹھتے تھے۔
تو امیہ اس دن بیٹھا ہوا تھا سامنے، تو بندہ پہنچا، اس نے اپنی فریاد لگائی کہ بھائی تم لوگ یہاں کے بادشاہوں، میرے اونٹ ایک بندے نے لے لیے، پیسے بھی نہیں دیتا، میں تو بہت دنوں سے یہاں پریشان کر رہا ہوں۔ اب امیہ نے اس بندے کو کہا کہ یہ تو کوئی بڑی بات نہیں بھائی، بڑے تو یہاں کے ہم ہیں، ہم سے بڑا کون بدماش ہے اس علاقے میں، بھائی تو نام تو بتا، تیرے پیسے کس نے مار دیے؟ امیہ کو حیرت ہوئی کہ یار گنتی کے سارے جتنے بڑے بڑے وہ تو ہم ہی ہیں، یہ سارے کے سارے بادشاہ شہزادے، یہ جتنے جو بڑے بڑے لوگ ہیں یہ یہی کٹے بیٹھے ہوئے، ہمارے میں تو کوئی ہے نہیں، اس کے پیسے کس نے مار دیے؟ تو چنانچہ جب اس نے اس بندے کو کہا کہ بھائی تمہارے پیسے جس نے مارے اس کا نام بتاؤ، تو اس نے کہا کہ جناب میرے جس بندے نے اونٹ لے لیے اور پیسے کھا گیا، پیسے نہیں دے رہا، اس کا نام ابو جہل۔ اب ابو جہل کا نام سنتے ہی امیہ ہنسنے لگا، بھئی یہ تو ہماری بادشاہ کی بات کر رہا ہے، یہ تو ہماری پردھان کی بات کر رہا ہے جو ہم سب کا سرگنا ہے۔ تو ہنس کے کہنے لگا اچھا تو ابو جہل نے تمہارے پیسے مار لیے؟ تو اس نے کہا ہاں جی ابو جہل نے میرے پیسے مار لیے۔ تو اس بندے کو امیہ نے کہا، ہاتھ پکڑ کے اس کا کھڑا ہو گیا امیہ، اور اس نے کیا کہا اس کو؟ خانہ کعبہ کی طرف اشارہ کیا۔ خانہ کعبہ کی طرف کون ہے؟ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ خانہ کعبہ میں فرصت کے لمحے میں خانہ کعبہ سے پیٹھ لگا کے کھڑے، ٹیک لگا کے بیٹھ جاتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہیں کئی گھنٹے بیٹھتے ہیں خانہ کعبہ سے ٹیک لگا۔ تو امیہ تو نبی علیہ السلام کا بدترین دشمن ہے، تو اس نے اس بندے کا ہاتھ پکڑا، کہتا میں تجھے ایک دروازہ بتاتا ہوں، ایک پتہ بتاتا ہوں کہ اگر وہاں چلا جائے تو تیرا کام ہو جائے۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن کا بھی یقین ہے کہ در رسول پر اگر کوئی فریاد لے کے جائے گا تو خالی واپس آنے والا نہیں ہے۔ اب امیہ یہ کر کیوں رہا ہے؟ امیہ یہ بدماشی کیوں کر رہا ہے؟ کیونکہ امیہ یہ چاہتا ہے کہ ابو جہل روزانہ موقع تلاش کرتا ہے، نبی علیہ السلام سے لڑنے کا موقع نہیں مل رہا اس کو۔ امیہ کو یہ یقین ہے کہ یہ غریب آدمی جب رسول اللہ کے پاس فریاد لے کے جائے گا، رسول اللہ ہو نہیں سکتا کہ اس کی مدد کے لیے نہ جائیں۔ جب وہ ابو جہل کے پاس جائیں گے تو کیونکہ لڑائی کا موقع چاہیے، ابو جہل کو موقع مل جائے گا، تو اس طرح لڑائی ہوگی، پھر ہم بھی اس کے اندر شریک ہو جائیں گے۔ اب اس نے اس نیت سے اس مسافر کو، اس بدو کو پتہ بتا دیا۔ کون سا پتہ بتا دیا؟ وہ راستہ بتا دیا کہ میں جاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ان کے پاس چلے جاؤ، وہ جو ہے تمہارا کام کر دیا۔ اب چنانچہ وہ بندہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بڑھا۔ یہاں ایک بات آپ کو بتاتا چلوں، آج کل تو ہم لوگوں کو فرصت نہیں ہے سیرت پڑھنے کی، کیونکہ آج کل ٹرینڈ پتھروں کا چل رہا ہے، تو اس لیے سیرت جو ہے اس میں بڑی بڑی خوبصورت باتیں۔ عشرہ مبشرہ میں جو صحابہ ہیں جن کو اللہ نے دنیا میں کہا کہ تم جنتی ہو، پھر جو 313 بدری صحابہ ہیں جن کو صحابہ میں افضلیت حاصل ہے، پھر جو 1,24,000 صحابہ ہیں جن کے لیے اللہ نے کہا کہ میں ان سے راضی ہوں، مجھ سے راضی ہوں۔ نبی علیہ السلام کا جو مبارک چہرہ ہے، آپ علیہ السلام کا جو بابرکت پاک ہنڈیا مبارک ہے، وہ ان میں سے کسی صحابی نے بیان نہیں کیا، بلکہ ایک دیہاتی عورت ہے، اس کا نام ام معبد ہے، ایک بیٹو عورت ہے دیہاتی، ام معبد اس کا نام ہے، جنگل میں رہتی ہے۔ نبی علیہ السلام جب مکہ سے مدینے ہجرت کے لیے گئے، کئی دن کے سفر کے بعد جس دن کھانا ختم ہو گیا، آپ علیہ السلام نے ابو بکر رضی اللہ عنہ کو کہا وہ گھر دیکھو، اس کا دروازہ کھٹکھٹایا، ام معبد نے دروازہ کھولا، اس نے نبی علیہ السلام کو دیکھا، بالکل حیران ہو گئی، دیکھتی رہ گئی۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ٹوکا کہ اللہ ایک خاتون، ہم مسافر ہیں، کچھ کھانے کے لیے چاہیے، جب اس کی توجہ ہٹی اس نے کہا گھر میں تو کچھ نہیں، میرا بیٹے کا والد جو ہے ابو معبد سارے جانوروں کو چرانے لے گیا۔ حضرت ابو بکر نے پوچھا کچھ تو ہوگا، اس نے کہا ایک بیمار بکری ہے، بڑی مشکل سے چلتی ہے۔ نبی علیہ السلام نے کہا وہ لاؤ، وہ پیغمبر علیہ السلام کے پاس لائی گئی، آپ علیہ السلام نے اس کی پشت پر اپنا ہاتھ مبارک رکھا، ابو بکر صدیق کو کہا کہ اس کا دودھ ہو، اتنا دودھ اس
بکری نے دیا، گھر کے تمام برتن بھر گئے، ان حضرات نے بھی تناول کیا اور اس کے بعد وہاں سے روانہ ہوئے۔ شام کو جب ابو معبد آیا، گھر میں قدم رکھتے ہی وہ حیران ہے کہ آج گھر میں رونق ہے، آج گھر میں خوشبو ہے، آج گھر میں روشنی ہے، آج گھر میں برکت ہے۔ اس نے ام معبد کو پوچھا گھر میں کیا ہے؟ آج عجیب بات ہو گئی۔ پوچھا کیا بات ہے؟ فرمایا گھر جو ہے چمک رہا ہے، عجیب سی خوشبو ہے جو پہلے کبھی میں نے محسوس نہیں کی، عجیب سی دل کو مسرت ہو رہی ہے جو کبھی پہلے اس گھر میں محسوس نہیں ہوئی۔ ام معبد کو تھا ہمارے گھر کیا ہوا، کیا ہوا تھا، کوئی آیا تھا کیا؟ ام معبد اتنی محب ہوئی تھی نبی علیہ السلام کو دیکھنے میں کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام پوچھنا بھول گئی۔ اب اس نے اپنے پاس سے رسول اللہ کا نام رکھا۔ اس نے ام معبد نے اپنے پاس سے نام رکھ لیا، کہنے لگی ابو معبد آج ہمارے گھر پہ مبارک آیا تھا، یعنی جس کے آنے سے ہر شے مبارک ہو گئی۔ یہ بندہ بھی جب نبی علیہ السلام کے پاس گیا نا، اس نے خانہ کعبہ سے ٹیک لگا ہوئے نبی علیہ السلام کو دیکھا، اتنا نورانی چہرہ جب دیکھا اس نے بھی نام رکھا، کہنے لگا ایک پیاری صورت والے آپ پر سلام پیش کرتا ہوں۔ اب ہمارے نبی علیہ السلام نے اس کا سلام لے کے جو جواب دیا نا، ایسا جواب دیا کہ یہ بدو رونے لگ پڑا۔ نبی علیہ السلام نے اس کے سلام کے جواب میں جو بات کہی، یہ بدو رونے لگ پڑا۔ ہمارے نبی علیہ السلام نے کیا کہا؟ پیغمبر علیہ السلام نے اس کو دیکھ کے کہا کہ ارے بھائی مجھے تو پریشان مسافر لگتا ہے اور تو بھوکا بھی محسوس ہوتا ہے۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہنے لگا ہاں پیاری صورت والے، میں پریشان بھی ہوں، مسافر بھی ہوں اور کئی دن سے بھوکا بھی ہوں۔ اب نبی علیہ السلام اٹھ کے کھڑے ہوئے، اس کا ہاتھ پکڑا، فرمایا چلو گھر چلتے ہیں۔ پہلا کام نہیں پوچھا، کام نہیں پوچھا۔ اب نبی علیہ السلام اس کو گھر لے کے جا رہے ہیں، ادھر امیہ نے اپنے ایک نوکر کو بلایا، فرمایا کہنے لگا پیچھے پیچھے جاسوسی کرتا ہے، جب ابو جہل سے ٹکراؤ ہو تو ہمیں بتانا تھا کہ ہم بھی لڑائی میں شریک ہوں۔ اب وہ جاسوس بھی پیچھے پیچھے جا رہا ہے۔ نبی علیہ السلام اس کو گھر لے گئے، منہ ہاتھ دھلوایا، اس کو کھانا کھلایا جو بھی میسر تھا اس وقت۔ جب اس کے ہوش ٹھکانے آ گئے تو نبی علیہ السلام پوچھتے ہیں اب بتاؤ تمہاری کیا ضرورت ہے، کیا دکھ ہے، کیا پریشانی ہے؟ اس شخص نے کہا یہ پیاری صورت والے، یہ جو ایک ابو جہل نام کا آدمی ہے، اس نے میرے اونٹ رکھ لیے، پیسے بھی نہیں دیتا، جانور بھی نہیں دیتا، قربان جاؤں محمد رسول اللہ پر۔ یہ نہیں کہا کہ میرا دشمن ہے، یہ نہیں کہا میرا مخالف ہے، یہ نہیں کہا کہ میری اس کی سلام دعا نہیں ہے۔ اس بندے کا ہاتھ پکڑا، فرمایا چل میں دلوا دیتا ہوں پیسے، تیری مری ہوئی رقم ہم دلوا دیتے۔ پتہ یہ لگا چودھریوں کہ اگر کوئی غریب تمہارے پاس آ جائے کام کروانے تو چل کے اس کے ساتھ جانا، کچہری تک، تھانے تک، کسی بڑے آدمی تک، اس غریب کے ساتھ چل کے جانا بھی محمد رسول اللہ کی۔ نبی علیہ السلام چل پڑے اس کو لے کے، ابو جہل کے دروازے پہ پہنچے، دروازہ کھٹکھٹایا، ابو جہل نے دروازہ کھولا تو دیکھا سامنے رسول اللہ کھڑے اور وہ بندہ بھی کھڑا ہے۔ اب محمد رسول اللہ نے اسے ڈانٹا کہ اچھا ان غریبوں سے بھی پیسے مانگ لے، اب غریبوں سے بھی دھکا کرنے لگا، دشمنی تو برابر کے